آج کی اس ویڈیو میں پیٹ میں پیدا ہونے والی گیس، اس کے اسباب، اس کی علامات اور اصول علاج پر بات کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چند بہترین ہوم ریمیڈیز اور جڑی بوٹیوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو کہ پیٹ کی گیس کا بہترین گھریلو علاج ثابت ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم لیاقت علی کھچی ہے اور میں گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور سے کوالیفائڈ طبیب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں بنا کسی دیر کے اور شروع کرتے ہیں آج کی اس بہترین ویڈیو کو۔ دوستو، سب سے پہلے ہم گیس کے پیدا ہونے کے اسباب کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم کھانا بے وقت کھائیں، کھانا اپنی مقدار سے زیادہ کھائیں، کھانے کے دوران کولڈ ڈرنکس یا ٹھنڈا یخ پانی یا کھانے کے فوراً بعد کافی یا چائے کا استعمال کریں، جس سے غذا ہمارے معدے میں ہضم ہونے کی بجائے پڑی رہے تو وہ متعفن ہو جاتی ہے اور اس میں گیس اور تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھا کر بیٹھ جانا، لیٹ جانا، ورزش نہ کرنا، کھانے کو ہضم نہ کرنا، یہ بھی وہ اسباب ہیں جو کہ پیٹ میں گیس کے پیدا ہونے کے اسباب ہیں، یعنی ان کی وجہ سے گیس پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں گیس کی اقسام۔ دوستو، ہماری جو غذا ہے وہ 3 بڑے گروہوں پر مشتمل ہے: بلغمی غذائیں، ترش غذائیں یعنی سوداوی غذائیں، اور گرم غذائیں۔ سائنس میں ان کو کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں، پروٹین والی غذائیں اور فیٹس والی غذائیں کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ غذا کی 3 بڑے گروہ ہیں تو اسی طرح گیس کی بھی 3 اقسام ہیں، یعنی جو بھی غذا ہمارے معدے میں جا کر متعفن ہو جائے گی تو اس سے اسی غذا کی متعلقہ ہوا یا گیس پیدا ہوگی، یعنی اعصابی غذاؤں سے پیدا ہونے والی گیس کا علاج الگ ہے، اور پروٹین والی غذاؤں سے پیدا ہونے والی گیس کا علاج الگ ہے، اور فیٹس یعنی گرم غذاؤں سے پیدا ہونے والی جو گیس ہے اس کا علاج بھی الگ ہے اور اس کی علامات بھی الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے گیس کے پیدا ہونے کے اسباب۔ اب ہم ترتیب کے ساتھ ان گیسز کی چند بہترین علامات آپ کو بتائیں گے اور اس کا متعلقہ علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اعصابی گیس یعنی بلغمی گیس یا بلغمی غذاؤں کے تعفن کی وجہ سے پیدا ہونے والی گیس کی علامات اور علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ لوگ جو چائے، دودھ، چاول، مکھن یا سبزیاں جیسے کدو، سبز توری، ٹینڈا، گاجر، مولی، شلجم ان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ غذائیں جا کے جب ہضم نہیں ہوتی تو یہ اعصابی گیس پیدا کرتی ہیں۔ یہ اعصابی گیس دماغ کے اسباب اور امراض پیدا کرتی ہیں۔ ان امراض میں گیس کا پیدا ہونا، دل کا گھبرانا، پیشاب کا زیادہ آنا، ڈکار آنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈپریشن، انزائٹی، بلڈ پریشر کا لو ہو جانا، ڈر اور خوف کا ہونا، یہ علامات جو ہے اس مریض میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، جن لوگوں میں یہ گیس پیدا ہو وہ اس طرف یا اس طرف دکھائی جانے والی غذائیں جو ہیں یہ بند کر دیں، اور اس کی جگہ اس طرف یا اس طرف دکھائے جانے والا غذائی چارٹ جس کو ہم سوداوی غذائیں کہتے ہیں یہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اب اس گیس کو دور کرنے کے لیے 1-2 ہوم ریمیڈیز آپ نوٹ کر لیں۔ آپ نے یہ قہوہ استعمال کرنا ہے، یہ اعصابی گیس کا بہترین علاج ہے۔ آپ نے لونگ 2 عدد لینے ہیں، دار چینی 2 گرام لینی ہے، 1 کپ پانی لینا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ابالیں، پانی پونا کپ رہ جائے تو اس میں آپ نے ہلکا سا نمک ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پی لینا ہے۔ صبح دوپہر شام استعمال کریں، کچھ عرصے تک استعمال کریں گے تو اس گیس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ چند بہترین جڑی بوٹیاں یعنی آملے کا مربع اس کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے، ہرڑ کا مربع ہو گیا، سیب کا مربع ہو گیا، اس کے علاوہ دار چینی اور لونگ کا پاؤڈر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہری مرچ کی چٹنی بھی اس میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے، اور ورزش تو ہر صورت میں آپ نے کرنی ہی کرنی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں دوسری قسم کی گیس جو کہ پروٹین یعنی ترش غذاؤں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ لوگ
جو گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو چنوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو کولا مشروبات کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اس قسم کی گیس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی غذاؤں کی وجہ سے ان کے معدے میں تیزابیت زیادہ پیدا ہوتی ہے اور اس تیزابیت کی وجہ سے گیس زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اس قسم کے مریضوں میں جو علامات آتی ہیں ان میں گیس ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انزائٹی ہوتی ہے، ایسے لوگ اخلاق باختہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جنس کے زیادہ دلدادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی کے ساتھ ایسے لوگ مخلص نہیں ہوتے، صرف اپنے مطلب کے لیے انہوں نے آپ کا ساتھ دینا ہے۔ پیشاب مقدار میں کم اور رنگت میں سرخی مائل آتا ہے اور نبض جو ہے وہ بلند ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ اس طرف یا اس طرف دکھائے جانے والا غذائی چارٹ ہرگز استعمال نہ کریں، اور اس کی جگہ اس طرف یا اس طرف جو آپ کو غذائی چارٹ دکھایا جا رہا ہے وہ غذائیں آپ نے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی ہیں۔ اور اس کی ہوم ریمیڈی آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے، اس میں آدھا گرام آپ نے اجوین دیسی ڈال دینی ہے، 1 گرام آپ نے ادرک ڈالنی ہے اور 2 گرام آپ نے پودینہ ڈالنا ہے، اور اس کو اچھی طرح پکا لینا ہے کہ پانی پونا کپ رہ جائے۔ اس میں ہلکا سا نمک آپ نے ایڈ کرنا ہے اور یہ پن چھان کر آپ نے پی لینا ہے۔ یہ ایک وقت کی خوراک ہے، پونا گلاس صبح، پونا دوپہر اور پونا شام اسی مقدار کے ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اس قسم کی گیس سے آپ کو نجات مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ چند جڑی بوٹیاں مفرد جو آپ استعمال کرنا چاہیں تو اس میں تیز پتہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ 5 عدد تیز پتے کا قہوہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی اس قسم کی گیس میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اکیلی ادرک یعنی سونڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی اس قسم کی گیس کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اور تیسری قسم کی گیس جو کہ ہماری گرم غذاؤں سے پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ چھوٹا گوشت، کریلا، میتھی، پالک، ساگ اور دالیں ہوں گئی، مونگ کی دال ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ غذائیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، گرم ماحول میں رہتے ہیں تو ان کو اس قسم کی گیس پیدا ہوتی ہے۔ اس کی علامات میں پیشاب مقدار میں کم، قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ آتا ہے، چرپری ڈکاریں آتی ہیں، ٹھیک ہے، پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے اور آنتیں سوزشناک ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے مریضوں کی نبض درمیان میں چلتی ہے، حرکت میں تیز ہوتی ہے، پیشاب زردی مائل قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ آتا ہے۔ تو اس قسم کی جو گیس پیدا ہوتی ہے اس میں آپ نے اس طرف یا اس طرف دکھائے جانے والا غذائی چارٹ، یہ غذائیں استعمال نہیں کرنی، بند کر دینی ہے، اور اس کی جگہ اس طرف یا اس طرف دکھائے جانے والا غذائی چارٹ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ہوم ریمیڈیز کی بات کریں تو اس میں آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے، اس میں آپ نے 2 گرام سونف ڈال دینے ہیں، 2 گرام زیرہ سفید ڈال دینا ہے، 2 چھوٹی الائچی ڈال دینی ہے، اچھی طرح ابال لینا ہے کہ پانی پونا کپ رہ جائے۔ اس میں آپ نے گڑ ڈالنا ہے اور یہ آپ نے پی لینا ہے، پونا گلاس صبح، پونا دوپہر اور پونا شام۔ تو اس طرح انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آپ کے پیٹ میں جو گیس پیدا ہو کے امراض کا سبب بن رہی تھی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کی جگہ آپ ملٹھی لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور آدھی چمچ یہ ملٹھی جو ہے صبح دوپہر شام استعمال کریں تو یہ بھی اس قسم کی گیس کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اچھا، اس قسم کی گیس کے لیے گلقند بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ گلقند کے 2 چمچ 1 کپ نیم گرم دودھ میں ملا کر ابال کر اچھی طرح رات سوتے وقت آپ لیں گے تو آنتوں کی صفائی ہو جائے گی اور گیس وغیرہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی۔